دوسری بات جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ تاریخ جو ہے نا، خدا کے لیے کہ حضور کے بعد کیا ہوا، یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخ جن لوگوں نے لکھی وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں سے سنا، اور ان کے بارے میں جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، اکثر راوی جھوٹے ہیں، بالکل بے ایمان آدمی ہے جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمیں لڑا رہا ہے، فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ مجلس چونکہ علم کی ہے، اور میں بڑھاپے میں چاہتا ہوں کہ امام حجت ہو جائے، مشرق مغرب میں میری باتیں جا رہی ہیں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک سن رہے ہیں لوگ، یہ بات جانی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے نا، ان کے بارے میں پہلے صحیح سمجھ سے ثابت کریں۔ میں علماء کی ذمہ داری سمجھوں گا کہ آپ کے سر پر قرآن ہے اور اللہ گواہ، پہلے ثابت کرو کہ یہ ظلم ہوئے ہیں، اس کی کوئی مستند بات ہے۔ ہمارے اپنے دور میں بات ہوتی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے بھٹو صاحب ہوئے، ان کے حامی لکھتے ہیں کہ وہ بہت محب وطن تھے، وہ بھی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ دشمن سے، ملک کے غدار تھے، یہ ساری کتابیں پھیل گئی۔ اب جو کوئی بیچارہ پڑھے گا اپنے دور کی بات ہے، کیا فیصلہ کرے؟ 1400 سال کی بات ہے، ہر طرح کے لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ اس لیے یہ متائن مظالم پہلے ثابت کرو صحیح سند سے، بے شک شیعوں کی کتابیں ہوں کہ ان کے راوی سچے ہیں، اور اگر تمہارے علماء کہیں کہ جھوٹے ہیں تو کیوں ان کی بنا پر خلیفوں کو برا کرتے ہو، اور وہ کیوں حضرت علی اور حسین کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ باغی؟ پہلے ثابت کرو کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ان کے بعد حکم شرعی بیان کرو کہ بالفرض یہ ظلم ہوا، شریعت میں اس کی کیا سزا، کافر ہوگا کہ ان پر لعنت کی جائے۔ اس لیے اتحاد کی بات اگر کرنی ہے تو دیانتداری سے کرو، قرآن کو سچا مانو، تاریخ کو کھنگالو، اور اس میں سے جو ہے نا غلط باتیں چھانٹ کر پھینک۔ بے شک کتنی ناراضگی ہے نا کہ ہم تو صدیوں سے ہی سنتے ہیں، بڑی فائدہ ہے، صدیوں سے سننے سے بات سچی نہیں ہو جاتی، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کے بغیر کسی بات کو ماننا انسانیت کی توہین ہے، جو سنی وہ مانتے چلے گی، عقل مندی